میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ رعد کے چوتھے رکوع کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے، اور مجموعی طور پر یہ 13ویں پارے کا 10واں رکوع ہوگا۔ چوتھا رکوع سورہ رعد کا ہے اور 10واں رکوع یہ 13ویں پارے کا ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 27۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ یہاں پر مراد اہل مکہ کے کفار ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ کیوں نہ لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وقوع پذیر ہوئے۔ چاند کا ٹوٹنا، آپ کی انگلی سے چشموں کا جاری ہونا، پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے علاوہ دیگر معجزات۔ تو یہاں پر یہ کفار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ نہیں لائے؟ اور قرآن کریم کا نزول تو ہو ہی رہا تھا، تو قرآن کریم تو خود ایک معجزہ ہے۔ تو اب اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ کفار اصل میں اپنے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ کا جو معنی اور مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کہہ رہے تھے کہ آپ پر ایسی نشانی کیوں نہ اتری جو ہم چاہتے ہیں، یا ہماری خواہش کے مطابق یا ہمارے مطالبے کے مطابق آپ ہمیں معجزات کیوں نہیں دکھاتے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس سارے معاملے کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، یعنی اتنے معجزات دیکھ کر بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مزید معجزات دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ الغرض کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود گمراہ رہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہ دی تو اسے معجزات اور نشانیوں سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی راہ جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور جو دل سے اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایمان نہیں لانے والے جو ہیں یعنی کافر، ان کو نہ عذاب کی وعیدیں کچھ فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو اللہ کا کلام یا ڈرانے والے کوئی نفع دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت مبارکہ کو جو نزول ہوا، تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ کوہ صفا پہاڑ ہیں مکے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں، لیکن اگر انہوں نے پھر بھی کفر کیا تو ان کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ جیسا میں نے پہلے کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دے، یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ یہ منہ مانگے معجزات دیکھیں اور اس کے بعد ایمان نہ لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا فرمائے جو پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے، شان رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مانگے معجزات نہیں دکھائے تاکہ وہ کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے الذین آمنوا وتطمئن القلوبہم بذکر اللہ علی ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سکینت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو فرشتے ہیں ان کے نزول سے انسان کو قلبی طور پر تسکین محسوس ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ جب انسان کے دل میں وسواس ڈالتا ہے، اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں کہ اپنی سونڈ جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے تو وہ انسان سے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر انسان ذکر کرتا ہے تو وہ انسان سے مزید پیچھے جاتا ہے، اور جب انسان مزید ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ انسان سے مزید پیچھے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دور جا کے گرتا ہے اور اس سے دوسرے شیاطین کہتے ہیں کہ کیا تجھے ابن آدم نے پچھاڑ دیا؟ تو انسان کے دل میں جو تذبذب اور وسوسے کی صورتحال ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور ذکر سے شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ جب دور ہوتا ہے تو انسان کے دل کو اضطراب کی کیفیت سے دوری ملتی ہے اور انسان سکون میں ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے دل کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے انسان وسواس جو ہیں خناس کے ان سے نجات پاتا ہے، انسان کے دل پر شیطان کا تصرف کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان کے ساتھ جو ایک شیطان ہے جس کو قرین بولا جاتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرے تو قرین بھی انسان سے ایک فاصلہ بنا لیتا ہے اور اس کا تصرف انسان پر کم ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں جو خوف اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے یا وسواس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے شیاطین انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص بے چینی کی کیفیت میں ہو اس کو اللہ کا ذکر تلقین کیا جاتا ہے، کوئی بے چینی کی کیفیت میں ہو اس کو درود شریف وغیرہ تلقین کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے دل میں جو وسواس ہیں اور خوف کی کیفیت ہے، ایسی کیفیات ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ نجات پا جائے۔ ایک سوال مفسرین یہاں پر ضرور لاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ہے اللہ کے ذکر سے، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صرف مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں بظاہر جو ہے وہ ایک تعارض کی صورتحال نظر آتی ہے۔ اب اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے گا؟ قرآن میں قطعاً کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تعارض سوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقتاً قرآن کی کوئی آیت کسی آیت سے نہیں ٹکراتی، کیونکہ یہ رب کریم کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔
یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تو اس کی کسی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی آپس میں مخالفت والا معاملہ نہیں۔ تو اب اس سے جو کہا گیا کہ دل کو سکون ملتا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا دل کو خوف کی کیفیت ملتی ہے، تو یہاں پر اس آیت کی تطبیق کیا ہوگی؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔ سورہ رعد میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل سکون پاتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز سے دل کو سکون اور خوف کی کیفیت کا نصیب ہونا، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی وعید کا، اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان خوف اور رجا دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی جب آیات خوف پڑھی جائیں تو دلوں کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، جب آیات رجا پڑھی جائیں تو دلوں کو تسلی، تشفیع اور امید جو ہے اور رجا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، آیات خوف بھی قرآن میں موجود ہیں، آیات رجا بھی قرآن میں موجود ہیں، اور کسی مومن کی بدلتی ہوئی کیفیات ان آیات کے پیش نظر ہے کہ جب کوئی خوف والی آیات پڑھی جائیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیات خوف پڑھتے جن میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے، تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ دیکھنے والوں کو ان کے حال پر رحم آتا، آپ اتنا گریہ فرماتے۔ اور بعض صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات پڑھی جاتی اور آیت پڑھی جاتی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو فرماتے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو بہرحال یہ الگ الگ کیفیات کا بیان الگ الگ آیات کے مطابق ہے۔ آگے ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اب یہاں پر اہل ایمان کی کیفیات کا بیان ہے کہ طوبیٰ کے مختلف معنی ہے۔ ایک معنی اس سے مراد راحت ہے، نعمت ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے، خوشحالی ہے، اور سعید بن جبیر کے بقول طوبیٰ جو ہے یہ جنت کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے جو طوبیٰ کی تعریف کی ہے وہ ہے جنت کے اندر ایک ایسا درخت جس کا سایہ تمام جنت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ درخت جنات عدن میں ہے اور اس کی جڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے بڑے ہیں، اور اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں اللہ تعالیٰ نے رواں دواں کی ہوئی ہیں۔ جنت کی یہ نعمتیں اگر کسی شخص نے ان نعمتوں کو دیکھ لیا ہوتا تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کبھی بھی مرتکب نہ ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع لایا۔ یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو سابقین گزرے ان کو بھیجا، اس طرح آپ کو بھی اس امت کی طرف ارسال کیا، بھیجا گیا۔ آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کو بڑی شان سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک اور شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف بصورت وحی اتارے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، یہاں پر دو اس کے شان نزول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات تلاوت فرماتے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی رحمان ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ ہم صرف رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کفار۔ رحمان یمامہ کون ہے؟ یعنی مسلمہ کذاب کو جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان میرا رب ہے، اللہ نے فرمایا آپ فرمائیے ہوا ربی لا الہ الا ہو، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ سہیل بن عمرو جب صلح حدیبیہ کے لیے معاہدہ جو سن 7 ہجری کے اندر لکھا گیا،
لکھنے کے لیے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، تو کفار نے جھگڑا کیا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق باسم کا اللہم لکھوا دیجئے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں رحمان تو وہی ہے جس کی معرفت سے تم انکار کر رہے ہو، میرا رب عز و جل اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے تمام امور پر اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف رجوع لایا۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، اس 10ویں رکوع کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَعِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں تو آپ کی نبوت کو مانیں، آپ کی پیروی کریں، تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکے کے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیجیے تاکہ ہم اس جگہ پر کھیتی باڑی کریں۔ یہ جو مکے کے پہاڑ ہیں، یہ سارا ایک صفا ایک پہاڑ، یہ سب کچھ ہٹ جائے اور یہاں پر ہم کھیتی باڑی کریں، اور وسیع میدان ہو، زمین پھاڑ کر چشمے جاری ہو جائیں اس کے اندر سے، تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو سیراب کریں، اور ہمارے آباء و اجداد میں قصی بن کلاب کو آپ زندہ کر دیجئے مرنے کے بعد، تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو ایمان وہی لائے گا جسے اللہ چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ آپ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھا دیں۔ اب بعض مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ جو کفار نے کہا کہ ان کو ان کی نشانیاں دکھا دی جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں، مسلمان بھی اس بات کے متمنی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی منہ مانگی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ الانعام آیت نمبر 111 میں فرمایا، سماعت فرمائیے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل فرما دیں اور قبروں سے مردے نکل کر بھی ان سے کلام کریں، ان سے باتیں کریں، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع بھی فرما دیتے، تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ تو سو ان کے جن کا ایمان لانا اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ان کے ساتھ اگر مردے کلام بھی کر لیں اور فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور جو یہ چاہتے ہیں وہ ہر معاملہ کر دیا جائے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی صورتحال کا بیان ہے کہ اپنی مرضی سے معجزات طلب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو کیا ہوا۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کو بھی جواب دیا گیا جنہوں نے کفار کی نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر چاہا کہ جو کافر چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں۔ اس میں نے بتا دیا کہ جب نشانیاں زبردست قسم کی آ چکی ہیں، شک و شبہات کی تمام راہیں بند کر دی گئی ہیں، قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے، دین کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے، واضح دلائل کے باوجود اگر یہ لوگ مکر رہے ہیں، حق کا اعتراف نہیں کر رہے، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان کا نشانیاں طلب کرنا بوجہ اناد ہے، نہ کہ بوجہ قبول اسلام، یعنی اسلام قبول کرنے کا داعیہ ہے ان کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کے ایمان لانے اور مان جانے کے اللہ نے فرمایا ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دے اور ان کا اختیار سلب کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو مجبور کر کر اسلام میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اچھائی اور برائی کے راستے کا تعین کر دیا گیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے،
دیگر نشانیوں کے ذریعے، انبیاء سابقین کے ذریعے، اب اس کے باوجود یہ نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کا اختیار سلب کر کے ان کو زور زبردستی سے اسلام میں داخل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس معاملے کو ایسے کرتا تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، مگر آزمائش اور امتحان کے گھر کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان کو زور زبردستی مسلمان کیا جائے۔ اس آیت کا اگلا حصہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو ہمیشہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یعنی حوادث زمانہ، مصائب، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، قحط، یہ آئے دن ان کو ان کیفیات سے گزرنا پڑتا رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار پر یہ تمام کے تمام معاملات آتے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تحلوا قریبا من دارہم، آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت سے بہرہ مند فرمائے گا اور آپ کا دین غالب ہوگا، مکہ فتح ہو جائے گا۔ اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا وعدہ فرمایا اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، اور 1 سال کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا او تحلوا قریبا من دارہم، آپ ان قریب ان کے گھروں کے پاس اتریں گے، تو آپ سواری پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں کے پاس آپ اترے، اور یہ فتح مکہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا